یقین کی بات ہوگی. آ جائے بھائی، قریب قریب آ جائے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے جو ہے ایمان کے بول بولنا، ایمان کے بول سننا، یہ ایمان والوں کو اپنے جو ہے نفع دیتا ہے. اور ویسے بھی ہم جو ہے دنیا کے اندر جو آئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے آئے کہ جتنی اچھی باتوں کو پھیلائے گے اور جتنا پر جو ہے لوگوں کو برائیوں سے روکو گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا. جیسے کہ اللہ نے انبیاء کرام کے اور خود ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، تابعین، طب تابعین اور بزرگان دین اور ہمارے اولیاء کرام اور خصوصاً حضرت جی مولانا الیاس صاحب اور دیگر اکابرین حضرات کے درجات کو اللہ نے بلند فرمایا ہے اور ان کے نام کو اونچا کیا ہے. تو آ جائے بھائی، قریب قریب آ جائے. جو ہمارے ساتھی سنتوں سے فارغ ہو چکے آ جائے بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. درود پڑھ لو. اللہم صل علی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں مغرب کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق دی. یہ بھی اللہ کی توفیق ہے. اگر اللہ توفیق نہ دے تو ہم جماعت سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ جو جماعت لفظ ہے نا، اس جماعت کو اسلام میں بہت اہمیت دی ہے، اجتماعیت. میں آپ کو ایک بات تمہیدی طور پر بتاؤں گا کہ جب کسی مسئلے کو لے کر علماء کرام کے درمیان اختلاف ہو جاوے، 25 علماء کرام ایک طرف اور 5 علماء ایک طرف، اور ان کے درمیان اختلاف ہو جاوے، تو آپ ترجیح کس کو دو گے؟ 25 علماء کرام کو یا 5 علماء کرام؟ سیدھی سی بات ہے. جہاں اجتماعیت ہے، جہاں جماعت ہے، اس کو ہم ترجیح دیں گے، اس کو فوقیت دیں گے، اس کو بڑھاوا دیں گے. ظاہر سی بات ہے، 25 علماء کرام کو ہم جو ہے ترجیح دیں گے، فوقیت دیں گے. تو اسی طریقے سے شریعت میں، اسلام کے اندر وہ جماعت جو کہ اللہ کے راستے میں چل رہی ہے، یا جو بھی جماعت اللہ نے اپنے وقت پر طے کر دیا ہے، اس جماعت کو اللہ نے فوقیت دی ہے. کہ اپنے جو ہے خود ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ید اللہ علی الجماعت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جماعت پر ہاتھ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جماعت پر ہاتھ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص ہے، بولتے ہیں نا بھائی، ہم سنتے رہتے ہیں نا کہ اگر ایک بکری ہے اپنے جھنڈ میں سے ایک طرف اگر نکل گئی ہے تو اس کو بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ کھا لیتا ہے. اور اگر وہ جماعت میں رہے گی تو سیف رہے گی، جماعت میں رہے گی تو سیف رہے گی. اس لیے اس جماعت کو اور اس اجتماعیت کو اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے اور بہت زیادہ اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. اس لیے میرے دوستو، اپنے جو ہے یہ جو جماعت ہے نا، کوئی معمولی جماعت نہیں ہے. یہ جماعت وہ جماعت ہے، قرآن کریم نے اس جماعت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ وہ جماعت ہے جو اچھی باتوں کا، بھلی باتوں کا لوگوں کو حکم کرتی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی ہے. جو لوگ تاریکی میں ہیں، جو لوگ اندھیرے میں ہیں، ان کو روشنی کی طرف لے کر آتی ہے. جو لوگ گمراہ ہیں، جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو صحیح راستہ بتاتی ہے. یہ وہ جماعت ہے جو لوگوں کو اللہ کا تعارف کراتی ہے. یہ وہ جماعت ہے جو رسول اللہ کا انٹروڈکشن کراتی ہے. یہ وہ جماعت ہے جو سیرت صحابہ پر چلتی ہے. یہ وہ جماعت ہے جو تابعین اور ہمارے اکابرین کے طرز پر چلتی ہے. یہ وہ جماعت ہے جو اپنے جو ہے
بڑے بڑے وقت کے بادشاہ اور بڑے بڑے وقت کے نافرمانوں کو اس نے اونچے مقام اور بلند مراتب پر پہنچا دیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی جماعت نہیں ہے، یہ بہت بڑی جماعت ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس لیے میرے بزرگوں، یہ جو جماعت ہے ہم اس کو ہلکے کے اندر لیتے ہیں، اس جماعت کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں، ہلکے میں لینے کی چیز نہیں ہے۔ جس دن اگر ہم نے ہلکے میں لے لیا، ہمارے بڑے اپنے جو ہے بزرگان دین اکابرین اپنے جو ہے فرماتے ہیں کہ جس دن ہم نے اسے ہلکے میں لے لیا تو ہمارے اوپر پھر وبال ہی وبال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب ہم پر بھی آ جائے۔ ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جو ہے اتنی فکر کہ اپنی امت کے واسطے یہ دعا کر کے گئے ہیں کہ اللہ میری قوم کو، میری امت کو ہلاک نہیں کرنا۔ ارے کون فکر کرتا ہے؟ ارے کس کو فکر ہے؟ کسی کو فکر نہیں ہے کسی کی۔ ہم خود دیکھ لیجئے ہمارے زمانے کے اندر باپ کو بیٹے کی اور بیٹے کو باپ کی فکر نہیں۔ اور وہ نبی جب اپنے جو ہے انتقال کا وقت قریب آیا ہے، جبرائیل امین آتے ہیں۔ کون آتا ہے؟ جبرائیل امین آتے ہیں، اور جبرائیل امین آ کر اپنے جو سلام کرتے ہیں، اور جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، اللہ آپ کے ملاقات کے شوق میں ہیں۔ تو میرا نبی اس وقت معلوم کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں بولتا کہ میری فاطمہ کا کیا ہوگا، میری زینب کا کیا ہوگا، میری رقیہ کا کیا ہوگا، ام کلثوم کا کیا ہوگا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرے چچاؤں کا کیا ہوگا، اور میرے رشتہ داروں کا، میرے خاندان کا، میری فیملی کا کیا ہوگا۔ اس وقت میرے نبی کی زبان سے جو جملہ نکلا ہے، اگر میرے دوستوں حقیقت میں ہم ایمان والے ہیں تو میرے دوستوں ہمارے دلوں میں، ہمارے دل دھڑک جانا چاہیے اور ہمارے دل متفکر ہو جانا چاہیے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ